بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حسن شام ایک بہت ہی اہم ویلاگ کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے 13 اگست کے جلسے میں فوج مخالف بیانیے کو اڑا کر رکھ دیا۔ کوئی شک نہیں کہ یہ بیانیہ انتہا کا خطرناک تھا۔ یہ تحریک انصاف کو بہت نقصان پہنچا سکتا تھا، اور عمران خان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ بیانیہ سب سے خطرناک تھا جو ہماری پارٹی کے خلاف تیار کیا گیا۔ عمران خان نے قطعاً شہباز گل کے بیان کی حمایت نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو وہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ شہباز گل کو اظہار کا موقع ضرور ملنا چاہیے۔ دوسری طرف پاکستان کا مقبول ترین چینل ARY کا NOC جو کینسل کر دیا گیا ہے، حالانکہ ARY ہمیشہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا رہا۔ اصل میں ARY تو ویسے بھی اس امپورٹڈ سرکار کو ہضم نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اس رجیم چینج کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا۔ اسے صرف اس بات کی سزا دی گئی ARY پر پابندی لگانے والے وہ لوگ ہیں جو خود کو جمہوریت کا چیمپئن کہتے ہیں، اور آج انہی کی حکومت میں جو کچھ 25 مئی کو ہوا، پرامن احتجاج کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا۔ اس احتجاج میں بزرگ، عورتیں، بچے شامل تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے بدترین صفاقی کا مظاہرہ کیا۔ پھر اس کے بعد آزادی رائے کو زنجیروں میں جکڑ لیا۔ یہ ہوتے ہیں رجیم چینج کے مقاصد، کہ ہر وہ آواز خاموش کر دو جو تمہارے خلاف اٹھائی جائے، ہر وہ زبان کاٹ ڈالو جو ان کے خلاف نعرہ حق بلند کرے۔ اس پورے رجیم چینج میں نہ کوئی خیر نکلی ہے نہ نکلے گی۔ ان 4 مہینوں میں انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ یہ کسی کو گرا کر حکومت میں آئے تو قدرت نے اسے کتنی عزت نواز دی۔ آج اس کی مقبولیت آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ آج وہ بچے بچے کے دل میں اتر چکا ہے۔ آج وہ ہر ماں کی دعا بن چکا ہے۔ لوگوں کو تہجد کی نمازوں میں اس کے لیے روتے دیکھا ہے۔ خانہ کعبہ کے سامنے لوگوں نے اس کے لیے دعائیں مانگی۔ اس نے جب جب قوم کو آواز دی تو ہمیشہ ایک سمندر امڈ آیا۔ یہ اس شخص پر اس ذات کا کرم ہے جس کا ذکر اس نے اسلام کے دشمنوں کے درمیان کھڑے ہو کر کیا۔ یہ اس مدینے والی سرکار کی نگاہ ہے کہ جن کا ذکر وہ اپنی ہر تقریر میں کرتا ہے، جو ننگے پاؤں مدینے کی سرزمین پر چلتا ہے۔ 3.5 سال میں عثمان بزدار پر اپنوں سے لے کر مخالفین تک ہر کسی نے تنقید کی، اور لگ بھی رہا تھا کہ بچہ کچا پنجاب بھی تحریک انصاف کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور نون لیگ جو 30 سالوں سے اس صوبے پر حکومت کر رہی ہے، لوگ نون لیگ کا ہی انتخاب کریں گے۔ مگر نون لیگ نے برے دن دیکھنے تھے۔ آصف علی زرداری نے ان کو آگے لگا کر پنجاب اور سب سے بڑھ کر لاہور سے بھی محروم کر دیا۔ جب بھی ان 4 مہینوں میں اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف احتجاج کی کال دی گئی تو سب سے پہلے لاہور نکلا۔ لبرٹی چوک پر تو لوگ کال کے بغیر بھی احتجاج شروع کر دیتے تھے۔ اس دوران جتنے بیانیے گھڑے گئے
جتنی سازشیں کی گئیں عوام نے وہ سب مسترد کر دیں۔ اس پورے رجیم چینج میں ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر آپ کی نیت سچی ہو، آپ کا اللہ پر یقین پختہ ہو، تو اللہ آپ کو اپنے دشمنوں سے فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ آپ کی نیک نیتی کی وجہ سے آپ کا دشمن جو تدبیریں کرتا ہے وہ الٹا اسی کے گلے پڑ جاتی ہیں۔ اور آخر میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتا دوں کہ عمران خان اسی مقبولیت کے بل بوتے پر دوبارہ اقتدار میں آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اس وقت ہر طرف سے اس امپورٹڈ سرکار کے اوپر مایوسی کے کالے بادل چھا چکے ہیں اور ان کو لانے والے بھی سخت پریشانی کا شکار ہیں، کیونکہ عوام کی طاقت کے سامنے یہ سب بے بس دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ جو بھی حربہ اپنا لیں، یہ جو بھی پلاننگ کر لیں، اب ناکامی کے سوا ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ عمران خان 2/3 اکثریت سے آنے والا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔